گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ ہوائیں تو بنی ہیں عقاب کو اونچا اڑانے کے لیے. یہ نہ ہوتی تو دنیا کے اندر بھی, میں تھوڑا سا ذرا ریلیجیس ایسپیکٹ میں نے زیادہ کیا, میں یہ موٹیویشنل سائٹ والوں کو بھی کہوں گا کہ بیٹا تکلیف نہیں آئے گی نا تو بلڈ نہیں ہو سکتے آپ. واقعی میں آج تجربے سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کے کہ وہ وقت اور وہ راتیں اگر نہیں آئیں گی تو پھر وہ کلام میں وہ حسن نہیں آ سکتا, وہ آواز میں سوز, وہ جگر میں درد, وہ کلیجے کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو تکلیف نہیں کرتی. لوگ مجھ سے ایک سوال بہت کرتے ہیں, ہاؤ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر. میں موٹیویشنل اسپیکر کیسے بنوں؟ میرا پہلی ریسیپی ہے اس کو, تکلیف کاٹ بیٹا. رٹا طوطوں سے تقریروں سے کلیجے نہیں ہلا سکتا تو کر کے دی ہوں گی نا کبھی زندگی میں, تو میں بہت کم تقریریں پریپیئر کر کے دیتا ہوں, اس میں وہ آ ہی نہیں سکا جب تک کہ وہ یہاں سے نہیں نکلی آواز. تو بیٹا یہ کیا ہو انسان, غم کیسے بڑا ہوگا؟ جنگیں بڑی ہوں انسان, جنگیں بڑی کیسے ہوں گی؟ کنویں سے باہر نکلے انسان اپنی زندگی سے, کنویں سے باہر کیسے نکلے گا؟ کمفرٹ زون چھوڑے اپنا, برادری کا, زبان کا, لینگویج کا, علاقے کا, ملک کا, اور پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے باعثز ہیں ہمارے کمیونلزم کا, فرقوں کا, یہ جو تفریق کی, باہر نکلے اس میں سے, آئے اس گرے زون میں بلیک اینڈ وائٹ سے جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں ہے. تبھی تو درد ہوگا اس کو. کنویں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کلیم کرنا بڑے آسان ہے, گرے میں آئے نا زندگی میں جب پتہ ہی نہیں ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے, سیرت ہی نہ ملے اس کو, بایوگرافی نہیں ملے کسی لیڈر کی اس کے اندر, تو تب انسان کا پتہ چلتا ہے جب کلیجے کے اوپر یہ دل دھڑکتا ہے کہ دا فیئر آف دا ان نون, جب خوف آتا ہے, جب پتہ ہی نہیں کیا, جہاں لاگ فائلز موجود ہیں, جہاں پچھلے والوں نے کام کیا اس رستے پہ چل کے کیا کر لینا ہے, وہ بھی مشکل ہے, میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. آئنسٹائن کے رستے پہ فزسٹ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن مشکل کام ہے, ایک جہت سے مشکل ایک جہت سے آسان, مگر اس رستے پر آئے نا جس رستے پر کوئی نہیں چلا ہو, ریسرچ ہی نہیں کی ہو کسی نے, ادارہ ہی نہیں کھولا اس طرح کا کسی نے, تحقیق ہی نہیں کی ہو اس میں کسی نے, آڈینس ہی نہیں ہے, مارکیٹ ہی نہیں ہے, انڈسٹری ہی نہیں ہے, نہ اس کا بائر ہے نہ اس کا سیلر ہے, ایسے میدان کے اندر آ کے فیلڈ کھول کے دکھائے نا, تو پھر پتہ چلتا ہے جب اسکریپ سے پوری سلطنت بنانی پڑتی ہے, جب اسکریپ سے پورا شپ کھڑا کرنا پڑتا ہے. ماں باپ بھی کہہ رہے ہوں گے بیٹا کیا کر رہا ہے, جہاں پر حکومتی ریسٹرکشنز علیحدہ قسم کی ہوں گی, جہاں پہ نفس بھی ایک ٹائم پر کہتے گا بھائی کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. 900 سال ہو گئے ہیں, صرف 18 سے 20 لوگوں نے, یا ایک روایت میں 80 لوگ اسلام لے کے ہیں, نوح علیہ السلام کو ان کا نفس کہتا نہیں ہوگا, وہ تو مطلب انسانیت کے امام ہی وہ ہیں, 950 سال, اور کنسسٹنٹلی ایک امام ایک نبی کی پرفارمنس دیکھے, اینڈ میں جا کے پھر اللہ نے کہا کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ اب لوگ نہیں کریں گے. یہ لوگ تھے جو کاٹ گئے اس گرے کے اندر. تو اگر اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے بھی کام کرنا ہے, بلائیں تو پھر بھی آنی ہے, معاملات تو پھر بھی آنے ہیں, رکے بھی آ رہے ہیں, معاملات بھی آئیں گے, یہ رکے بھی آ رہے ہیں یہاں سے. مجھے 10 minutes remaining, then we will have a Q&A, introduction of the new course. All right. تو اس لیے میں آج قوم کو حوصلہ دوں گا, وہ بچے جو آج 20 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو 25-30 سال کی نئی شادیاں ہوئی ہیں, ابھی ایک بچہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, یا ابھی جاب چینج کی ہے یا جاب سوئچ کیا ہے کریئر کی, میں کہہ رہا ہوں بیٹا, اور بڑے رسوخ سے کہہ رہا ہوں بیٹا, اور میں اپنی قوم کے بچوں, بھائیوں, بہنوں کو میں کہتا ہوں, شادیاں جن کی ہوئی ہیں, سسرال میں جن کی نہیں بن رہی, ساسوں کی سیاست چل رہی ہے ان کے خلاف, اور میں ان ماؤں کو کہتا ہوں جن کے خلاف بہوؤں کی سیاست چل رہی ہے, میں سب کو کہتا ہوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ ہوائیں تو بنی ہیں عقاب کو اونچا اڑانے کے لیے. یہ نہ ہوتی تو لوگ دنیا میں کیسے کیسے, وہ جو اتنا سا تنکا جو کبھی ایک ہوا سے ہل جاتا تھا, ارے وہ ایک چٹان بنتا ہی اسی طریقے سے, یہ کاٹ کے, یہ تکلیفیں کاٹ کے, وہ لوگوں کے درس کے اندر وہ رکت آتی ہی تب ہے جب ان کے تیر چلے ہوتے ہیں سینے کے اوپر. تو لوگ کہتے ہیں نا, آپ بتائیں جی ہم ابوالکلام کیسے بنے. ابوالکلام وہ والے نہیں, وہ بھی ویسے بڑے ابوالکلام تھے, کہ ہم کلام اور تقریر کے فن کے امام کیسے بنے. یہ سینے میں درد ہونا چاہیے, لفظوں کو لباس انسان پھر خود دینا سیکھتا ہے, وہ بھی ایک علیحدہ فن ہے. مگر جب تکلیف ہی نہیں, اور غم کے اوپر بھی وہی ایٹیٹیوڈ, وہی نیٹی گریٹیز, یہاں شراب چل رہی ہے, وہاں دوسرے حرام کام چل رہے ہیں,
تو یہ تو بھاگنا ہو گیا نا, یہ تو بھاگنا ہو گیا زندگی سے, یہ تو بھاگنا ہو گیا چیلنج سے. تو یا تو چیلنج آپ کو بنا دے گا یا تو چیلنج آپ کو توڑ دے گا. اور اس میں آخری میرا نقطہ یہ ہے, میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل جو انسان کا صبر ہے نا وہ پہلے صدمے کے اوپر, دا فرسٹ ہٹ دیٹ گیٹس یو نا, صبر اصل میں پہلا ہے, بعد میں تو آ جاتا ہے. مجھے حدیث تو پڑھ لی میں نے, اپنے اساتذہ سے سمجھ بھی لی تھی. ابھی حال میں مجھے ایک مسئلہ ہوا, اس پہ میں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا, پرابلم کا سر پیر ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پرابلم کا سر کہاں ہے, منہ کہاں ہے اور پیر کدھر ہے. آپ کو اس کا فرنٹ بیک ہائی لوز نٹی گریٹیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نیچر کیا ہے پرابلم. تو اس میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تکلیف کے اندر, کیونکہ اور اس میں جتنے ایکسپیریمنٹیشن وہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ سارے اس کے اینٹی جا رہے ہوتے ہیں. اس دور کے اندر جو اصل صبر ہے نا, کہ جب انسان کو ابھی جیسے کوئی مصیبت شروع ہوئی, 50 دن پہلے بے وفائی کر دی گئی ہے, ابھی 20 دن بعد پتا چلنا ہے کہ اندر میں 6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی مجھے مارنے کی, ابھی 2 مہینے بعد پتا چلنا ہے کہ انہوں نے میرا حق مار لیا ہوا اندر سے, ابھی 4 مہینے بعد پتا چلنا ہے کہ وراثتوں کے سودے ہو چکے ہیں, ابھی 2 ہفتے بعد پتا چلنا ہے کہ اندر سے میرے بندے خرید لیے گئے ہیں. اولاد بے وفا عذاب ہے, یہ پکڑ ہے, ریکٹیفیکیشن ہے, ریزینس ہے, ریڈیمپشن ہے. اصل صبر اس وقت کا, اللہ کہتا ہے اس میں غیر شرعی غیر اخلاقی کام نہ کرے, ہولڈ دے رہے, ٹکا رہے اپنے قدموں پہ, جمع رہے, اس ٹائم پیچھے نہ گھبرائیں بھی نہیں. وہ جو ہٹ لگتی ہے نا, جب پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور جب پتا چل جاتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہوتا ہے, تب تو صبر آ ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ تھا مسئلہ. لیکن جب پتہ نہیں ہوتا نا, اصل صبر تب ہے. باقی ٹائم میرے خیال سے پورا ہو چکا ہوا ہے, اور باتیں تو میں کرتا رہوں تو میں رکوں گا ہی نہیں. اچھا 4-5 رک کے آئے ہیں مجھے روکنے کے لیے, جزاکم اللہ خیر. مجھے موقع دینے کے لیے پی پی ایف کا میں بڑا مشکور ہوں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دس آرگنائزیشن آف عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ, who is the owner of CEO of Darussalam, one of the renowned publication group of the مسلم امہ. جزاک اللہ جی, مجھے بڑا چانس دیا. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی, جو بھی میں نے کوئی بات اگر ڈھنگ کی کی ہے سب میری قوم کے لیے, میری زندگی, میرا سفر, میرے لوگوں کا دکھ درد کا میں بوجھ اٹھا لوں, یہی بہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق ریسیو کی جواب, بہت گھبرا گئے تھے, بہت گھبرا گئے تھے, بہت گھبرا گئے تھے آپ. تو آپ نے آگے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا نا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے, وہ حدیث کے اندر سٹارٹنگ کے اندر جو بدل وحی میں ہے کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا, یا لا یخزیک اللہ ابدا, لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس میں 6 صفات یا 5 صفات میں یہ تھی کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ ان کندھوں پہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. اور یہ ہمارے نبی کی شان تھی.